یہ دنیا انسان کے لیے ایک امتحان گاہ ہے۔ یہاں انسان مختلف انواع کے امتحانات سے گزرتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جگہ جگہ انسان پر گزرنے والے امتحانات کی نوعیتوں کو بیان کیا ہے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں بھی انسان پر آنے والے امتحان کی نوعیتوں کا بیان ہے۔ 3 قسم کی نوعیتیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ پہلے نمبر پر فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، کہ تم لوگوں کو آزمایا جائے گا مال کے سلسلے میں۔ مال میں کمی ہوگی، رزق میں تنگی ہوگی۔ جیسے آدمی بے روزگار ہو جاتا ہے، تنخواہ پوری نہیں ہوتی، کسی وجہ سے کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، تو یہ دنیا میں آنے والی آزمائش کی پہلی نوعیت ہے۔ دوسری نوعیت ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ، جانوں کے سلسلے میں تمہیں آزمایا جائے گا کہ جانی نقصان ہو جاتا ہے، عزیز از جان کوئی ہستی دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، انسان اس سلسلے میں پریشانی سے گزرتا ہے، تو یہ آزمائش کی دوسری نوعیت ہے۔ اور تیسری نوعیت کا یہاں بیان فرمایا وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، کہ تم سے پہلے جو کتابیں اللہ نے بھیجی تھیں، ان کتابوں کے حامل جو اقوام ہیں، یعنی اہل کتاب اور مشرکین، ان سے تم لوگوں کو اذیت میں ڈالنے والی گفتگو سننی پڑے گی۔ گویا کہ یہ انسان کے لیے ایک اعتبار سے نظریاتی آزمائش ہے۔ اگر ان تینوں کو آپ ملا لیں کہ مالی آزمائش ہے، جانی آزمائش ہے، یا پھر اس طرح کی گفتگو سننا جو انسان کو مذہبی حوالے سے تکلیف میں مبتلا کرے، تو ان تینوں کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ دنیاوی آزمائش، اور ایک یہ نظریاتی آزمائش۔ مال ہے یا جان ہے تو اس کو ہم عام طور پر دنیاوی مفادات میں شمار کرتے ہیں، تو بعض اوقات انسان پر آزمائش ایسے آتی ہے جسے وہ دنیاوی سمجھتا ہے، جیسے مال میں کمی آ گئی یا کوئی جانی نقصان پہنچ گیا۔ اور دوسرے نمبر پر یہاں آزمائش کی نوعیت یوں بیان کی گئی کہ نظریاتی اعتبار سے دشمن قومیں تمہیں اذیت میں مبتلا کریں گی اپنی گفتگو کے ذریعے۔ وہ ایسے کام کریں گے، ایسے گفتگو کریں گے کہ جب مسلمان سنے گا تو اس کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بھی مسلمان پر آنے والی آزمائشوں کی ایک نوعیت قرار دیا ہے۔